سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم نے سوچا ہے کہ اتباع سنت کے اوپر بات ہو جائے کہ ہمیں جو ہے نا دیکھو ان المحب لمن اس کی جو ہے نا اطاعت پر آسان ہے۔ ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے، اس لیے حضور کی سنت ہے جو نا ہمارے لیے مشکل ہے، شرماتے ہیں، اس لیے بھائی حضور سے محبت نہیں ہے۔ تو حضور سے محبت اب پیدا ہو جائے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن میں سیدھے سیدھے الفاظ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بس حضور کا اتباع کرو۔ حضور کے اتباع میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان۔ تو آج حضور کی محبت نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ اب حضور کی محبت پیدا ہو جائے، قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یہی معیار ہیں، آئیڈیل ہیں، اور حضور تک پہنچنا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ہماری محبت تو پکی پکی ہے نا، شاہ زیب کتنے زمانے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پگڑی وہ تڑن تڑی، پہلے ایک چھوٹی پگڑی تھی وہ بھی چلی گئی۔ ہمیں کیسے حضور سے محبت ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے، اتباع سنت ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایک امام ہوتا ہے، ہم لوگ باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ تو ہم جیسے اب امام سے بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ ابو داؤد شریف میں لکھ کے ایک محدث تھا، اس نے وہ حدیث پڑھی کہ جو امام سے ارکان میں آگے جائے گا تو اس کا چہرہ گدھے جیسے ہو جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضرت مولانا احسان صاحب سے پڑھ رہے تھے یہ ابو داؤد شریف، تو اس محدث نے ٹرائی کی کہ میں کرتا ہوں کیسے ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ امام سے آگے چلنے لگا، ہر رکن میں امام سے آگے جائے، رکوع میں امام سے آگے، سجدے میں آگے۔ اللہ کی شان، اس کا چہرہ جو ہے نا گدھے جیسے ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا، تو کہہ رہے پردے میں پڑھاتا تھا۔ ایک دن شاگرد نے کہا کہ استاد جی چہرہ انور تو دکھاؤ، تو کہہ رہے انہوں نے جب دکھایا تو وہ گدھے جیسا منہ تھا اس کا۔ تو امام سے ہم لوگ پہلے نہیں جا سکتے، اس لیے جو امام سے پہلے جاتے تو وہ خطرے میں ہے، وہ خیال کرے۔ امام ہوتے ہی اس لیے کہ بھائی اس کا اقتداء کیا جائے۔ اب ہم مقتدی ہیں، تو امام اگر رکوع میں جائے گا ہم رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا ہم سجدے میں جائیں گے، اسی طرح۔ اب امام کے اقتداء کے بغیر اگر ایک بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور امام سے آگے جا رہے تو اس کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، اس کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہماری زندگی کا جو امام ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر یہ ہماری زندگی ادھوری ہیں، ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ زندگی ناکام ہے۔ جیسے امام مقتدی امام سے آگے پیچھے ہوگا تو اس کے نماز میں فرق آئے گا، ایسے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے تو ایسے ہماری زندگی میں مسائل آئیں گے۔ یا جو ہم جتنے پریشانی اس وجہ سے ہیں، جو نا پکی پکی محبت ہے، ایسی پکا پکا ہی ہوا، اللہ دے منہ معاف کی، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری زندگی اور میرے صحابہ کی زندگی، خلفاء راشدین کی زندگی تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر وہ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب بار بار ایک مثال دیا کرتے تھے، کہہ رہے جب شادی ہوتی ہے نا، دلہن اپنے چہرے کو سجاتی ہیں تو دلہے کو جو ہے نا اس کے چہرے کے اوپر پیار آتا ہے، اور اگر ہاتھوں کے اوپر مہندی لگاتی ہیں تو وہ اب دلہے کو اسی کے اوپر پیار آتا ہے، ہاتھ دیکھتے ہی بندے کو کچھ ہوتا ہے۔
اور ایسے اگر وہ ماتھے کو سجاتی ہیں تو ماتھے کے اوپر پیار آتا ہے. یعنی غرض یہ کہ دلہن جسم کے جس عضو کو سجائے گی تو دلہے کو اس عضو کے اوپر پیار آئے گا. اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ہم مسلمان لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بدن کے جس عضو کے اوپر سجائیں گے اللہ جل جلالہ کو ہمارے اس عضو کے اوپر پیار آئے گا. ہم رائیونڈ میں تھے تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جی اللہ جل جلالہ نے مرد پیدا کیے اچھے کیے برا کیے جی اچھے کیے, عورتیں پیدا کیے اچھے کیے برا کیے اچھے کیے, اچھا پھر دن رات بنائے اچھے کیے برا کیے جی یہ بھی اللہ نے اچھے کیے, اللہ کی مرضی ہے, مالک ہے, رب ہے. پھر کہا اللہ پاک نے مرد کو داڑھی دی عورت کو نہیں دی, اللہ نے اچھے کیے کہ برے کیے؟ کہہ رہے اللہ نے اچھے کیے. تو کہہ رہے پھر داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے بندہ سمجھ رہے کہ جو نا اللہ کی تخلیق میں بندہ کام کر رہے کہ کوئی خدا نخواستہ اللہ کی تخلیق کوئی کمی تھی ہم پورا کر رہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں داڑیاں دی ہیں, خوبصورت داڑیاں رکھے, سنت کا اہتمام ہو. اب دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں کیا فرمایا کہ کیا ہو کہ جی ایک مٹھ کے برابر داڑھی ہو. یہ جو ہے نا بس چھوڑ دو, تو یہ اتنی داڑھی ضروری ہے, یہ سنت کے مطابق ہو. آج میں یہاں گیا ہوں, وہ بال کٹوانے گیا ہوں, تو وہ اس نئی نے بھی بتا دیا کہ جو نا اپنے بیٹے کو کہ جی داڑھی ایسے پکڑتے ہیں اور جو اضافی ہوتے ہیں نا وہ کاٹتے ہیں, اس طرف سے بھی ایسے پکڑتے ہیں, جو اضافی ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو اب ہم لوگ پھر جب داڑیاں کاٹتے ہیں تو پھر ناجائز ہے نا, جائز ہے دادا, تو اللہ جل جلالہ ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عن مالک رحمہ اللہ ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. حضرت امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. جو کشتی میں سوار ہوا وہ تو بچ گئے, اور جو کشتی سے پیچھے رہ گئے وہ غرق ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایسے ہی ہے, یہی جو ہے نا نجات کا ذریعہ ہے. جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے تو وہ تو بچ گئے تھے, جو کشتی سے پیچھے رہ گئے پانی کا عذاب آیا ان کو غرق کر دیا. تو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا ایک ارشاد مبارک ہے, اس میں فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال, جو میری سنت کو محفوظ رکھے, میری سنت کا اتباع کرے تو اللہ جل جلالہ اس کا 4 قسم کا اکرام فرمائیں گے. 4 طریقے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا اللہ جل جلالہ 4 طریقے سے اس کا اکرام فرمائیں گے. پہلا اکرام کیا ہوگا؟ المحبت فی قلوب البررہ, المحبت فی قلوب البررہ, نیک لوگوں کی دلوں میں اللہ جل جلالہ محبت پیدا فرمائیں گے. جو اتباع سنت کرے گا نیک لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جائے. اور دوسرے نمبر پر اکرام ہے والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, کہ جو ہے نا گناہگار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت آ جائے گی. گناہگار لوگوں کے دلوں میں اتباع سنت والا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں ویسے ہم لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں الحمدللہ, جہاں بھی جاتے ہیں تو جو ہے نا لوگ راستہ بھی دیتے ہیں, جی السلام علیکم. تو یہ اتباع سنت کی جو ہے نا ان کا اتباع سنت کا کمال ہے, ہمارا تو نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر بتا دیا کہ جو ہے نا وسعۃ فی الرزق, جو اتباع سنت کرے گا اللہ جل جلالہ رزق میں وسعت دیں گے. آج جو ہم رزق کی وجہ سے جو پریشان ہیں اتباع سنت نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھو رزق میں اللہ جل جو اولاد میں برکت دیں گے, کاروبار میں, زندگی میں سکون ہوگا. اور چوتھے نمبر پر فرما دیا والثقۃ فی الدین,
دین میں اللہ مضبوطی عطا فرما دیں گے، ثابت قدمی نصیب ہوگا۔ آج تو الحمدللہ اوقات بھی لگتے ہیں، لیکن بعد میں بندہ گرتا ہے، اتباع سنت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ پگڑیاں پہنے نا، انشاءاللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ پگڑی خود بتاتا ہے کہ بھائی نیچے دیکھو، اوپر کیا دیکھ رہے ہو، اس کے بہت بڑے برکات ہیں۔ تو جو اتباع سنت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا خیال رکھے گا، اللہ یہ 4 اکرام فرمائیں گے اس کا۔ پھر آگے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، من تحاول بسنتی عوقب بحرمان الفرائض، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہلکا سمجھے گا، جو حضور کی سنت کو ہلکا سمجھے گا، اللہ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے۔ اس لیے فرائض کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمارے حضرت پیر اسلم صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو بھائی سنت کا خیال رکھے گا، اللہ جل جلالہ واجب کی توفیق دیں گے۔ مستحب کا خیال رکھے، اللہ سنت کا اہتمام نصیب فرما دے۔ سنت کا اہتمام کرے گا، اللہ فرائض کی توفیق دیں گے۔ تو جو سنتوں کو چھوڑے گا تو اس سے اللہ جل جلالہ فرائض بھی، اور ایسے ہی بندہ گرتا ہے، سنتوں میں کمی آتی ہے، ایک دن اللہ پاک فرائض سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ من تحاول بسنتی عوقب بحرمان الفرائض، جو میری سنت کو ہلکا سمجھے وہ فرائض سے اللہ پاک اس کو محروم کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو محبوب رکھا تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ ایک ہاتین، حضور مبارک نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، ایسے ہی اکٹھے ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اہتمام نصیب فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور کما قال علیہ السلام، جو میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا فساد کے زمانے میں، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کا اجر دیں گے۔ جو مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کا اجر دیں گے۔ اس زمانے میں کئی سنتیں مٹی ہوئی ہیں، تو ہم زندہ کریں گے، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ پھر آگے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اس کو مضبوطی سے جو نا رکھو، اور ایک حضور کی سنت ہے۔ بس یہ 2 کام کریں گے تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے تم، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تامے رکھو۔ ہمارے حضرت نے پھر ایک مثال دی کہ جب بھی کوئی چیز بازار میں آتی ہے نا، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو، جو بھی ہو، تو کہتے ہیں گورنمنٹ اس کو رجسٹریشن کرتا ہے، تو اب وہ گورنمنٹ کی جو نا رجسٹریشن کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو لوگ بھی دیکھتے ہیں بازار میں جو رجسٹریشن والی جو نا چیزیں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جس کے اوپر رجسٹریشن ہو، مہر لگی ہوئی ہو گورنمنٹ کی، تو لوگ خریدتے بھی ہیں اور دکاندار ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی گورنمنٹ اجازت نہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مہر نہ ہو، تو دکاندار بیچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اس کو بھی خوف ہوتا ہے پکڑا نہ جاؤں۔ یہ فوڈز والے پھرتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں۔ اور اب تو وہ انڈوں کے اوپر دیکھو، انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کب اس میں ایکسپائر ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ تو ایسے جو نا حضرت نے فرمایا قیامت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ جل جلالہ سے دیکھیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں میرے محبوب کے کتنی سنتوں کا اتباع کیا ہے۔
جس عمل میں سنت کا اقتداء اتباع ہوگا اللہ جل جلالہ اس کو تو لے لیں گے، ورنہ ہمارے کسی عمل کو اللہ پاک دیکھیں گے بھی نہیں کہ میرے محبوب کی جو نا سنت کا کوئی ٹھاپا اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے ہم بال بنائیں تو دیکھیں کہ بھئی بال ہم بنا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کیسے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنے تو کیسے پہنے، کیسے بنائے، آپ کی جو نا گھر کی زندگی بھی دیکھ لے، باہر کی زندگی بھی، سفر کی زندگی بھی، تو یہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سنتیں ہیں یہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ ہمارے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حرم شریف جانا ہوا تو حضرت نے فرمایا میرے پاس ڈالر تھے، ڈالر، تو وہ تو ڈالروں کے بدلے میں وہاں چونکہ سعودی عرب میں تو ریال چلتا ہے، تو حضرت نے کہا میرے پاس ڈالر تھے، اب ہمارے کے لیے چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کا دودھ ختم ہو گیا، اب وہ بچہ رو رہا ہے، اب قریبی کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم یہ جو ہے نا کرنسی بدل لیں کہ بھئی یہ ڈالر لے لو اور کیا دے دو، ریال دے دو۔ تو کوئی حضرت نے کہا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور میں اب پریشان ہوں، کبھی ایک دکاندار کبھی دو، تو جو ہے نا انکار کر رہے کہ بھئی ڈالر کو ہم کیا کریں، ہمیں تو ریال دے دو۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ یار یہ بچہ تو بہت وقت سے چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں رو رہا ہے، میں نے کہا بھئی دودھ کے لیے رو رہا ہے اور میرے پاس ڈالر ہیں، ریال تو ہے ہی نہیں اب، اور یہاں یہ دکاندار ڈالر لیتے نہیں، وہ تو کہتے ریال دے دو۔ تو حضرت نے کہا پھر اس نے اپنے پیسوں سے وہ اٹھا کے کچھ دودھ وغیرہ ہمیں دے دیا، ہم نے بچے کو پلایا تو بچہ تو خاموش ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر میں نے سوچا دیکھو جیسے ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، ایسے قبر میں، حشر میں، پولیس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ جو زندگیاں ہوں گی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، وہاں تو وہی سکہ چلے گا۔ چونکہ قبر کے بارے میں کیا ہے کہ ارشاد ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لایا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اگر اس نے زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری، یہ کہے گا نبینا محمد روزے تو میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جیسے ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، ایسے قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف جو زندگی ہوگی اللہ پاک ایسے ہی پھینکیں گے، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک ہمیں جو ہے نا سنت زندگی نصیب فرمائے، اعمال کے اندر ہم دیکھ لیں، ہر عمل کے اندر بھائی پوچھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ پھر ہمارے حضرت نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے میرے موسیٰ آپ فرعون کی طرف چلے جائیں کیونکہ فرعون نے سرکشی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان سے بات کی، تو یہ طے ہوا کہ ہمارے جادوگروں کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے، پھر آپ کی بات مانیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جادوگر انہوں نے جمع کیے، اس طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو کہہ رہے اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جب دو مقابلہ کرنے والے آپس میں مقابلہ کریں گے تو دونوں کا لباس ایک جیسا ہو، یونیفارم ایک جیسا ہو، مقابلہ کرنے والوں کا یونیفارم ایک جیسا ہو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جادوگروں کا جو لباس ہیں وہ آپ پہن لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور میں تو تمہارے جادوگروں کا کوئی لباس پہنتا نہیں ہوں، اگر زیادہ کوئی شوق ہیں تو پھر تو وہ میرا جیسا لباس بنائیں، تب ہم جو مقابلہ ہے پھر کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کرتا بنایا سب نے۔ پھر جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو کہہ رہے اللہ پاک نے ان جادوگروں کو بچایا
باقی سب کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی کہ اللہ جل جلالہ یہ جادوگر تو میرے جیسا لباس انہوں نے بنایا اور یہ مجھے زیادہ تکلیف دینے والے تھے، آپ نے ان کو بچایا، باقیوں کو غرق کر دیا، یہ تو بہت زیادہ تکلیف دینے والے تھے۔ تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے موسیٰ، ان لوگوں نے آپ جیسا لباس، آپ کے لباس جیسا لباس پہنا ہوا تھا، مجھے حیائی کہ تیرے لباس میں جو تیرے جیسا لباس پہنا ہوا میں اس کو عذاب دوں، میری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو کیسے عذاب دیں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں نصیب کرے۔ اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اتباع کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات باہر سے آنے والا بندہ پوچھتا من منکم محمدا، وہی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کو وہ چہرہ بھی بناتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے کہ محبوب جیسا ہمارا چہرہ بنے، اور جناب کیا ہو لباس بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، پگڑی بھی ان جیسا، یہاں تک کہ آپ کیسے چلے یہ بھی جو ہے نا وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے باہر سے آنے والے کو پھر پوچھنا پڑتا کہ من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ سارے ایک جیسے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب مدینہ شریف گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے بھی 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنایا، لباس بنایا۔ تو کہہ رہے آپ فجر کے قریب پہنچے تو وہ سارے لوگ جو ہے نا یہ استقبال کے لیے مدینہ شریف والے باہر آئے تھے، تو بار بار دیکھا کرتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان میں سے صحابی اور پیغمبر کون ہیں، ایسا لباس، چہرہ اور جناب سنت 100%۔ تو حضرت نے فرمایا جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے اوپر جو ہے نا کرنے لگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چادر سے اپنا چادر ایسے پکڑ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یہ جو ہے نا آنکھ مبارک کے اوپر کرنے نہ پڑے۔ تو تب وہ مدینہ شریف والوں نے پہچانا اچھا کہ یہ صحابی ہے اور یہ پیغمبر ہے، اتنا اتباع۔ ایسے آپ لوگ میری بات سن رہے ہو نا جی؟ اچھا شکر ہے، سمجھ بھی رہے ہو۔ اور ایک اور جگہ حضرت نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے، تو وہ آئے تو حبشی لوگ تو پہلے تو ان کا بال ہوتے بھی نہیں ہیں حبشہ والوں کی، اور وہ جو بال ہوتے ہیں گنگریالے بال ہوتے ہیں ان کے، جو نا وہ خواتین عورتوں کے بھی بال ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ہوائی بال ہیں نا بازاری وہ لگاتے ہیں وہ عورتیں، ایسے پتہ نہیں چلتا بیچاروں کا۔ تو وہ صحابی حبشہ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بالوں میں بیچ میں مانگ نکالتے ہیں، تو اس نے اپنے بالوں کے اوپر بڑی کوشش کی لیکن وہ کچھ بنا نہیں۔ تو وہ تلوار یا لوہا جو بھی پاس تھا اس کو گرم کیے آگ سے اور سیدھا ایسے اپنے سر کے اوپر رکھ دیے اور سیدھا ایک لکیر بنی۔ کچھ دن بعد جب حاضر خدمت ہوئے تو صحابہ نے دیکھا کہ بھئی کیا ہو گیا، تو کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ میرے بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال جیسے بنے، لیکن وہ بنے نہیں، اس لیے میں نے جو ہے یہ کوشش کی کہ میرے بال ایسے ہی میرے بالوں کے اندر مانگ نکلے۔ تب جب اتنا اتباع ہوگا پھر آپ دیکھ لو صحابہ، اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم عنہ اولئک حزب اللہ، کہہ رہے اللہ پاک ان سے راضی ہوئے صحابہ سے، اور یہ صحابہ اللہ جل جلالہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے جی، یہ میرا فلاں ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے، اور الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور میری گروہ اور میرا جماعت جو ہے نا ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسے جو ہے نا اتباع نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ اونٹ سے اترے
اور جیسے بندہ پیشاب کے لیے بیٹھتے تو ویسے بیٹھ گئے، حالانکہ انہوں نے کوئی پیشاب نہیں کیا۔ تو پھر جو سفر کے ساتھی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو سواری سے نیچے اترے ہو، لیکن ویسے آپ نے ایک شکل و صورت بنائی، آپ نے تو کوئی پیشاب نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری سے اترے تھے، آپ نے پیشاب فرمایا تھا، تو ادھر سے گزرتے ہوئے میرے جی میں آیا کہ بھئی میں بھی ویسے ہی کروں، تاکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو زندہ کروں۔ تب کیسی محبت ہے صحابہ۔ وہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جا رہے تھے، تو راستے میں نہ کوئی درخت ہیں نہ کوئی پل ہیں، ایسے سر نیچے کر کے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ جی یہاں تو کوئی درخت پل نہیں ہے کہ آپ نے سر کو جھکایا؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، یہی ایک درخت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایسے نیچے کر کے آپ تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم نے وہی سنت زندہ کی۔ تو ایسے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتباع بڑا عجیب ہے، سنت کا حال تو ان کا بڑا عجیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حال احوال پوچھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے اوپر ڈر رہا ہوں۔ وہی نازل ہو گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا، میرے محبوب آپ نہ ڈریے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور وتکسب المعدوم، جن کو راستہ بھول گئے، راستہ بھولے ہوئے کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اور جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، وتقرئ الضیف، اور آپ تو مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ مددگار بھی بنتے ہیں۔ آپ اتنے جو نا صفات کے حامل ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ کے اندر اتنے صفات ہیں، ہرگز اللہ پاک جل جلالہ آپ کو ہلاک نہیں فرمائیں گے، آپ نے تسلی دی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حیرت کی بات ہے، ایک مرتبہ وہ حبشے کی طرف جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو راستے میں ایک یہودی ملے، تو انہوں نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے جی حبشے کی طرف جا رہا ہوں، اور بس میرے سے باقی برداشت نہیں ہو سکتے، یہاں میرے لیے مشکل ہے یہاں وقت گزارنا۔ تو وہی الفاظ جو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، وہی الفاظ ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہے کہ کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ابوبکر، اور وتقرئ الضیف، مہمان نواز ہیں آپ، وتکسب المعدوم، راستہ جن کا راستہ گم ہوا ہے آپ اس کو راستہ بتانے والے ہیں، جو بیچارے ہیں ہم ان کے چارے گر ہیں۔ تو اتنے صفات کے حامل ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، وہی الفاظ ایک یہودی اور کافر کے زبان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نکلے، کیونکہ اتباع میں 100% رنگے ہوئے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہماری تو پکی اتباع ہے نا، جب جی میں آئے گا تو بس سنت کی جو نا سنت کی زندگی اختیار کریں گے، جب جی میں نہیں آئے گا تو ساری چھٹی ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت پروفیسر اسلم صاحب فرماتے ہیں جو نوافل کا اہتمام کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو سنت جو نماز ہے اس کے اہتمام اللہ نصیب فرمائیں گے، اور جو سنتوں کا اہتمام کرے گا واجبات کا اہتمام اللہ نصیب فرمائیں گے، جو واجبات کا اللہ پاک فرائض کی توفیق دیں گے۔ تو آج سنتوں سے جو نا سنت سے بے رغبتی ہیں، اللہ معاف فرمائیں، پھیکی محبت ہے، اس لیے کبھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات کسی ایک بندے کو ہو گئی ہے، یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ پورا دن جو کام کرتے رات کو وہی خواب میں بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں،
اس لیے وہ ڈاکٹر نور احمد نور نے لکھا ہے کہ 100 بندے مرے ہیں، لاہور کے کوئی ڈاکٹر تھے، تو کہہ رہے 97 لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں مرتے ہوئے کہی ہے، نظر کی حالت میں 3 لوگوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہے۔ جو دن بھر بولا جاتا ہے وہی باتیں پھر موت کے وقت بھی یاد آتی ہیں۔ اس لیے وہ کہا ہے نا حدیث پاک میں بھی کہ تلقین ضروری ہے موت کے وقت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت نظر کی حالت میں جو بیچارہ ہیں آپ اس کو کہو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، خدا نخواستہ وہ انکار کرے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ اس کے کان میں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، بھئی یہ کان میں کہو، تلقین شہادت۔ ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی آپ پڑھو کلمہ، خدا نخواستہ اسی وقت وہ انکار کر دے پھر اور اسی وقت دنیا سے چلے جائے۔ تو تلقین ہے کہ آپ یاد دہانی کراؤ اس کو، آپ بولتے رہو وہ بھی بول لے گا، بس بول لے کام بن گیا اس کا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ایسا کامل ایمان یقین۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جو نا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت تھی، اور جو ہے نا بس حضور پاک صلی اللہ جب سفر شروع کر رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے جا رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ تو پوچھا گیا کہ ابوبکر آپ کیوں آگے پیچھے دائیں بائیں جا رہے تھے؟ تو فرمایا کہ جب مجھے خوف ہوتا کہ کوئی آگے سے وار کرے گا تو میں آگے چلتا، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے مجھے ہو جائے میرے محبوب کو نہ ہو، اور کبھی خوف ہوتا کہ کوئی پیچھے سے وار کرے گا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کے اوپر کوئی پیچھے سے وار کرے اور محبوب کو لگے، مجھے لگے محبوب کو نہ لگے۔ تو ایسی محبت تھی ان کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایران تشریف لائے تو دسترخوان لگائے کھانا کھانے کے لیے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ لقمہ کھا رہے تھے، تو جو نا کھانا کھا رہے تھے لقمہ ہاتھ سے گر گئے، تو انہوں نے لقمہ اٹھا کے صاف کیا اور کھا لیا۔ تو پاس بیٹھنے والے نے کہا کہ جی یہ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ جو یہ ایسی حرکت کرتے تو یہ نیچی حرکت ہے، کمزور حرکت ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَذِهِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت اس بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے محبوب نے تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھایا ہوا ہے، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اب ایسے جو نہ ہو صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ صاحب ان کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک صاحب امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے جی۔ تو ان کی زندگی کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سنتوں سے بھری ہوئی، تو ان کے ہمدرس تھے یعنی کلاس کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سنت کا اتنا شوق ذوق تھا، وہ فرماتے ہیں اسماعیل ان کا ہمدرس ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سنت کا اتنا شوق ذوق تھا کہ میں جب ان کو دیکھتا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ صحابہ نے صرف حضور کو دیکھا تھا، باقی انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی 100% زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ یہ صحابی نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی کوئی ایسی ادا نہیں ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے آخری وقت میں کہہ رہے جو نا داڑھی سفید تھی اور جو نا ایسے زمین کے اوپر جو نا اپنا داڑھی مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ جنید بغدادی صاحب کے پاس کہہ رہے ایک بندہ یا ان کا مرید تھا، کچھ سال رہا،
تو اس وقت بھی لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں نا کہ جس کوئی کرامت ہو، ہوا میں کوئی اڑنے والا ہو، کوئی ایسا ہو کہ کوئی ایسی دعا ہو جائے کہ بس میرا کام ہو جائے. تو اگر کوئی ایسی پوزیشن سامنے ہے تو پھر تو کہتے یہ تو صحیح آدمی ہے. اگر ایسی کوئی پوزیشن سامنے نہ ہے تو کہتے یہ کوئی کام نہیں ہے وہاں. لیکن وجہ تو کوئی تعویذ کا چکر ہوتا ہے یا کوئی دم کا چکر ہوتا ہے، باقی اصلاح و تربیت تو مقصود ہوتی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 سال یا 10 سال کچھ وقت گزار کے جا رہے. پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے جی میں نے تو یہاں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو جنید بغدادی صاحب نے کہا بھائی کوئی سنت کے خلاف کام دیکھا ہے؟ نہیں جی کوئی سنت کے خلاف تو کام نہیں دیکھا. کہہ رہے یہی تو کرامت ہے نا کہ میں نے کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں کیا. اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ شریف میں مواجہ شریف پر ان کی حاضری ہوئی. جب مواجہ شریف پہ حاضری ہوئی، سلام کے لیے حاضر ہوئے، تو اللہ پاک جل جلالہ نے ان کو سنت کا بڑا اہتمام دیا ہوا تھا. بہت سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں بھی مواجہ شریف کی طرف جب بھی سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو نور کی ایک لڑی آ رہی ہوتی ہے دل کی طرف. یعنی سنتوں کی وجہ سے نور کی ایک لڑی دل کی طرف آ رہی ہوتی. اب چونکہ وہ مشائخ تھے وہ محسوس کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا جب بھی میں مواجہ شریف کے جو ہے سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں نور کی لڑیاں آتی ہیں دل کی طرف. تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب کرے. کیا خیال ہے آئندہ انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ایک تو بھائی سنت کا اہتمام یہ بھی ہے کہ پگڑی ہم باندھیں تو بس نظروں کی حفاظت بھی ہو جائے گی. امید ہے کہ بے جا ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے بازار میں، یہ ہم نے دیکھا ہے. پگڑی بندھی ہوئی ہو بندہ بہت خیال رکھتا ہے، زبان بھی قابو میں رکھتا ہے. کئی خدا نہ خواستہ گالیاں دینے ہونا تو بندہ رک جاتا ہے. پگڑی اس کو کہتے ہیں لے کے کنزلے مکاؤ قاری سے بے کا وہ تو ہے نہیں. ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ مدرسے کے طالبان اٹیکو نہ کہی پھر سے بھائی ہمیں تو شکر نہ بازی جی پھر سے دیتا ہو یار قسم گئی. تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے. بھائی اب پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اجر ہے؟ 70 درجے نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پوچھ لیا کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں مسواک بھی ایک سنت ہے حضور کی. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ منہ کے پاکی کا ذریعہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. جو مسواک کرے گا اللہ جل جلالہ راضی ہوں گے. پھر شیخ نے کئی علماء نے لکھا ہے کہ بھائی مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت فضائل ہے. یہ فضیلت بھی ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. سنت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے. حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ایک مرتبہ ان کے بارے میں حکومت نے اعلان کیا کہ ان کو گرفتار کرو. تو وہ 3 دن کئی چپ گئے، روپوش ہو گئے. 3 دن کے بعد بس آئے. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ اعلان ابھی منسوخ نہیں ہوا ہے، اب برقرار ہیں تو آپ کی گرفتاری کا. تو انہوں نے کہا ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن روپوش رہے. میں نے وہ سنت زندہ کی، اب آگے جو ہونا ہے ہوتا رہے. ہمیں تو وہ سنت زندہ کرنا تھا. پھر وہ حضرت رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے، تو پھر بھی سرما رات کو ڈالتے تھے آنکھوں میں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا جی اب تو بینائی ہے ہی نہیں تو سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی ہم تو بینائی کے لیے تھوڑی لگاتے بینائی تیز ہو جائے، ہم تو سنت کی وجہ سے لگاتے ہیں. اس لیے آخری وقت تک کہہ رہے انہوں نے جو نا آنکھوں میں سرما ڈالا ہے کہ آخری وقت میں نابینا تھے. ویسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وطر کے بعد 2 رکعت نفل علماء نے لکھ کے کہ یہ حدیث میں بھی ہیں تذکرہ کہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے.
جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تو اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند صاحب سے کسی نے کہا کہ جی آپ وتر کے بعد 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھتے اس سے تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے کہ آپ وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے، بے شک میری جو نا یہ میرا ثواب آدھا ہو جائے لیکن میں حضور کی سنت کو زندہ کروں۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا الحمدللہ، یہ پیر اسلم صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں، ایسے کئی جو ہمارے اور بڑے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے یقین کرو یہ عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ وہی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دارالحدیث کے سامنے انہوں نے طلباء سے کہا کیکر کا درخت یہاں لگاؤ۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت تو کیکر کا درخت اس میں تو نہ کوئی پل ہے نہ پھول ہے، پل پھول ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے کیکر کے درخت کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت الرضوان جو ہوا تھا وہ کیکر کے درخت کے نیچے ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں دارالحدیث سے نکلوں اور اس چمن کے اندر کیکر کا درخت لگا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیت یاد آئے گا۔ اتنا اتباع تھا، کیسے عجیب محبت تھی۔ اس کو نہیں دے گا کہ جی یہ کیکر کا درخت ہے، کوئی پل نہیں ہے، میرے محبوب نے ایسے کیا ہم بھی ایسا کریں گے بس۔ حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دارالعلوم دیوبند میں چمن بھی ہے، تو اس میں وہ پھول لگا رہے تھے، بوٹے لگا رہے تھے، تو کہا کہ بھائی گلاب کا پھول کے بوٹے زیادہ لگاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ چنبیلی کا جو نا بہت زیادہ خوشبو ہے، اس کا پیاری خوشبو ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے رضوان اللہ رضی اللہ عنہن ان میں سے کسی سے نقل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک بھی جب آتے تو ہم شیشہ بھر دیتے اور آپ کے پسینہ مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے گلاب کی خوشبو۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ اس چمن کے اندر بس یہ گلاب کے پھول ہی لگا دو تاکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یاد آیا کرے۔ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث زکریا صاحب کے والد صاحب تھے، تو فرماتے تھے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے پاخانہ کرنا ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق بیٹھ کے کیا کرو، اور انہوں نے فرمایا اگر سنت کے مطابق بیٹھ کے پاخانہ کیا کرو گے تو اجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے زندہ کرنے کا اجر ملے گا، ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے اور اللہ پاک اجر بھی دیں گے اور راضی بھی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اگر نفل پڑھو گے سنت کے خلاف تو شاید اس پہ پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں تو ہر حال میں دیکھنا چاہیے۔ ہم اب اکثر حال میں دیکھتے ہیں سمجھدار ساتھی ہوتے ہیں، بائیں پاؤں سے جو نا مسجد میں آتے ہیں، دائیں پاؤں سے باتھ روم میں جاتے ہیں۔ یہ استحضار نہیں ہوتا سنت کا نا، بس جیسے کئی ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، سنت کے خلاف کام ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ ایک بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مسجد میں جا رہے تھے، داخل ہو رہے تھے تو بائیں پاؤں سے داخل ہوئے تو فوراً بے ہوشی ہو گئی، پھر ہوش میں پھر بے ہوشی، پھر 2-3 مرتبہ سے ہوئی۔ پھر کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ مسجد میں بیت الخلاء والے پاؤں سے داخل ہو گئے ہوں۔ ایسی جو ہے نا اللہ جل جلالہ نے ان کو سنت کا اہتمام نصیب فرمایا تھا۔ ہمارے جو سلسلے ہیں یہ حضرات مشائخ نقشبندی، ان حضرات کے ہاں بھی سنت کا بڑا اہتمام ہے۔ یقین کرو آپ حضرات جو ہے نا ہمارے جنگ کا جو خانقاہ ہیں، معہد الفقیر الاسلامی جنگ، وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کوئی بندہ آپ کو بغیر پگڑی کے نظر نہیں آئے گا۔ سفید لباس، چونکہ سفید لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، سفید پگڑی سفید لباس، ایسے سارے سفید پگڑیوں والے لباس والے، اور ایسے مزہ آتا ہے بندہ دیکھ کے۔ ہم ریوڑ میں تھے، ریوڑ میں ایک مرتبہ
جس سال ہماری فراغت ہو رہی تھی تو وہاں فرمائیں کہ بھائی اب وہاں تو پگڑی وہ دستار بندی نہیں ہوتی، خود ہی دستار باندھنا ہوتا ہے. تو اب سب 313 طالب علم اور سب کی سفید پگڑی اور سفید لباس، بڑا مزہ آتا تھا. تو ہمارے حضرت حاجی غلام رسول صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، تو وہ بھی تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا یہ سفید بطخ ہیں. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کا آخری درس دے رہے تھے. وہ کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان محبوبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ ویوزلیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ درس حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے ہر سال. تو مزہ آتا تھا سنت کے مطابق سب. تو ہمارے ہاں جو ہے نا اس کا بڑا اہتمام ہے. ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ مشائخ نقشبند حضرات فرماتے لوگ مجاہدوں کے ذریعے سلوک طے کرتے ہیں. یہ جو تصوف و سلوک کا راستہ ہے یہ مجاہدوں کے ذریعے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ اتباع سنت کی وجہ سے کراتے ہیں. وہ آپ کو 100% سنت کا پابند بنائیں گے. ہمارے حضرت یہ پیر اسلم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مولانا مجھے کہا کہ ایک مولانا یہاں آئے اور مجھے کہا کہ میں نے ان کو کئی مرتبہ کہی جی مجھے کٹا دو. کہہ رہے عالم دین ہے سمجھ ہی نہیں آتی. تو حضرت نے کہا میں نے اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دی، بھائی اب تو مان لو یہ بھی سنت ہے. تو کہہ رہے پھر اس کو جا کے کوئی ہوش آئے انہوں نے جو ہے نا مجھے کٹا دی. بڑا اہتمام رہتا ہے بھائی کرتا جیسے جو ہے نا وہ کرتا ہے ویسے کرتا بنائیں گے، جیسے ترتیب ہے اسی ترتیب پہ پگڑی لباس بس ایسے جو ہے نا. تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نا یہ نصیب فرمائے. حضرت امام ربانی مجدد افسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ کہہ رہے ان کے دانت میں درد ہوا. تو شاید اس زمانے میں یہ نیا علاج زیادہ نہیں تھا، لوگ وہ گھریلو ٹوٹکوں سے کام چلایا کرتے تھے. تو مجدد افسانی صاحب نے کہا کسی سے کہ بھائی لونگ ہے نا لونگ، کہہ رہے یہ لے آؤ. تو وہ ساتھی کوئی چھینک کے 8 دانے لے کے آیا. تو حضرت نے واپس کر دیا کہ بھائی آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یا 3 لاتے یا 5 طاق عدد لاتے، آپ جفت عدد کیوں لائے ہو؟ پھر فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ بھی اکیلے ہیں اور طاق عدد کو اللہ پسند کرتے ہیں. یعنی اتنا اتباع سنت کہ بھئی آپ جب لائے ہو. ایک مرتبہ ایسے ہی جو نا حضرت پیر اسلم صاحب کے ہاتھ میں کسی نے جو نا وہ بادام دیے. تو وہ بادام میرے خیال میں کوئی 8 تھے یا 10 تھے. تو حضرت نے ایسے دیکھ کے گنے، کہہ رہے بھئی 3 دو 5 دو 7 دو، یہ عدد اللہ کو پسند ہے طاق عدد. تو مشائخ نے اتنا اہتمام کیا ہے. پھر حضرت نے جو نا مرزا بیدل کا واقعہ ذکر کیا کہ مرزا بیدل یہ ہندوستان کا بڑا ایک شاعر تھا. تو بڑے عارفانہ اشعار انہوں نے لکھے ہیں. تو وہ ان کے اشعار ایک مرتبہ ایران پہنچ گئے. تو ایران میں کسی نے ان کے اشعار پڑھے تو اس کو بڑا شوق ہوا کہ بھئی اس مرزا بیدل سے ملنا چاہیے، تو بڑا اللہ والا انسان ہے، اس کے اشعار کے اندر اتنی جو ہے نا معرفت کی باتیں ہیں. تو وہ بیچارہ ایران سے اب چلا ہے ہندوستان پہنچ گئے. اب جب مرزا بیدل کے گھر گئے پوچھے مرزا بیدل کدھر ہے؟ یہ جی نہیں خانے میں ہے، حمام میں ہے. اب وہ بزرگ دیکھ کے پوچھا وہاں بھائی مرزا بیدل؟ اس نے کہا جی مرزا بیدل بیٹے ہوئے اب داڑھی منڈا رہے ہیں. تو جو ایران کے آدمی تھے انہوں نے کہا آغا ریشمی تراشی، آقا تو داڑھی منڈا رہے. تو آگے سے مرزا بیدل نے کہا کہ ریشمی تراشم ولیکن دل کسے نمی خراشم، کہ میں داڑھی منڈا رہا ہوں لیکن کسی انسان کا دل نہیں دکھا رہا. سمجھ آ رہی بات؟ تو آگے سے جو نا وہ ایران کے جو عالم تھے انہوں نے کہا ہاں آپ عام آدمی کے دل کے اوپر چوریاں نہیں پھیر رہے ہیں،
اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر چھری پہ ہے. بعد مرزا بے دل کو ایک جھٹکا لگا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے اے ایران والے، کہ تو نے مجھے دوبارہ سنت کے اہتمام کا تو نے مجھے جو ہے نا یعنی یاد دہانی کرائی، مرابع جان جان ہمراز کر دیا، تو نے مجھے اللہ سے دوبارہ ملا دیا. تو یہی سنت ہے کہ جس کے اوپر بندہ چلتا ہے اللہ جل جلالہ مزید اللہ پاک پر مہربانی فرما دیتے ہیں. حضرت جی نے ایک واقعہ اور لکھا ہے. ایک بزرگ تھا، بہت زیادہ درود پڑھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ مبارک دیکھا تو بہت زخمی تھا. تو کہہ رہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا سینہ مبارک کیوں زخمی ہے؟ تو کہ میری امت روزانہ میری سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، سمجھ آئے، اس وجہ سے میرا سینہ زخمی ہے. تو ہمارا ڈیلی یہی کام ہوتا ہے. اب صبح اٹھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، پہلا کام یہی ہوتا ہے داڑھی منڈا کے یہی سنت والی چیز اب نالیوں میں جا رہے ہیں. جس نالی میں چھوٹا بڑا پیشاب جا رہا ہے اسی نالی میں یہی بال جا رہے ہیں. اب بھئی اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو؟ اب تو اللہ نے فضل کیے، ورنہ ایک زمانہ ایسا ہی تھا کہ لوگ دیکھتے تھے اب اس لڑکے کی داڑھی ہے، لوگ نکاح میں بچی نہیں دیتے تھے کہ یہ داڑھی والا ہے. اب تو اللہ نے مہربانی کر دی، جب لوگ دیکھتے ہیں داڑھی والا ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہاں یہ نیک دیندار ہوگا. وہ جس گھر سے صبح دوپہر شام 3 وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر کے جو ہے نا اب نالیوں میں جائے تو اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمتیں آئے؟ جس محبوب کی وجہ سے جو ہے نا. اب دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ حسن ہاتھ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں روئے، ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں روئے، اپنے ازواج مطہرات اپنی بیٹیوں مبارکہ کے لیے کبھی نہیں روئے. جب بھی روئے تو آپ نے کیا کہا یا رب امتی امتی، کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے. اور آج امت کا یہ حال ہے کہ جو نا سنت زندگی کو اللہ ہمیں معاف فرمائے اندر تاریکیاں ہیں، سنت کو ناپسند کرتے ہیں، شرم آتی ہے سنت پہ جو نا چلتے ہوئے. تو اب میرے بھائیو قبر میں جا کے کیسے اس کو محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی؟ حشر میں جا کے یہ کس منہ سے جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حوض کوثر کا پانی پلائیں گے امت کو، جس نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر جو وار کیے ہیں، وار آپ کے سینے کو زخمی کیے، کیسے اس کو قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ پھیریں گے کہ ساری زندگی جو ہے نا، اس لیے کہہ رہے پیر اور جمعرات کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اعمال پیش ہوتے امت کے. تو آپ اپنے قبر جو مدینہ شریف ہے، قبر میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت جس میں ساری زندگی تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے میں نے اتنی مشکلات اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی، ہاں، اور آپ لوگوں کا میری امت یہ حال ہے کہ جو نا میری سنت کو ذبح کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہم جو نا اب نیت کر لے، توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ کبھی بھی تیرے محبوب کی سنت کو جو نا ذبح نہیں کریں گے، خیال کریں گے. 100% خوشی آئے علماء سے پوچھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے. اب اللہ پاک جل جلالہ نے خوشی دی، اسی اللہ پاک کے حکم کو خوشی میں توڑ دے بندہ. جس محبوب کی جو نا بدولت ہمیں خوشیاں ملی، اسی محبوب کی سنت کو بندہ چھوڑ دے تو بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے تو آج ہم لوگ سارے پریشان ہیں. زندگی سے حضور کی جو نا سنت مبارکہ نکلے پھر تو بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور کیا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے نا
اتباع سنت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آج تک جتنے ہم نے کمی کوتاہیاں کی سنتوں میں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر سنتی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے 12 سنتوں کا اہتمام کیا، پابندی کی، تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اب 2 سنت فجر کی ہیں، 6 ظہر کی ہیں، 2 مغرب کی ہیں، 2 عشاء کی ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، کتنے ہو گئے؟ 8، اور 2 مغرب کی 10، اور 2 عشاء کی 12۔ تو حدیث پاک میں ہے جو ان سنتوں کا اس کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو ہم ریوڑ میں تھے تو حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا بھئی جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی وہ سمجھ جائے کہ میں نے جنت میں اپنے لیے زمین خرید لی۔ پھر فرمایا جو ظہر کی 4 رکعت پڑھے تو سمجھ لی کہ اس نے بنیادیں کھودی اور کام شروع ہو گیا۔ اب جو ظہر کے بعد والے 2 رکعت پڑھ لیے تو سمجھ لے کہ اس کا بلڈنگ بن گئے، اور جب مغرب کی 2 پڑھ لے تو سمجھ لے کہ باقی کام پورا ہو گئے، اور عشاء کی سنتیں پڑھ لی تو سمجھ لے کہ اس نے ساری خوبصورتی جو زینت کے کام ہیں گھر والے وہ بھی کر لی، اب اس نے داخل ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین بھی نصیب کرے اور اہتمام بھی نصیب کرے۔ یہ کمی کوتاہیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خوف آنا چاہیے بھائی پتہ نہیں کس وقت اب موت آ جائے اور خدا نخواستہ بس ناکامیاں شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے زندگی میں بھائی ہمیں 100% اتباع سنت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اتباع سنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری جو ہے زندگی ساری غفلتوں سے بھری ہوئی ہے، صبح بھی گناہ، شام کو بھی گناہ، بعض تو ایسے اللہ معاف فرمائے اتنے بیوقوف کہ رات بھی گناہوں میں، دن بھی گناہوں میں، نمازوں میں نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اللہ سے صلح کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو خدا نخواستہ اس حال میں جب موت آئے گا تو بھائی تو پھر پکڑے۔ اس لیے دیکھو اب قرآن میں ایک آیت پڑھ کے پھر جو ہے نا توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں ہمیں تھوڑا عذاب چکھائیں گے، ادنا کا ہے چھوٹا عذاب، تھوڑا ہوگا، دون العذاب الاکبر بڑا عذاب اب نہیں چکھاتے، یہ چھوٹا عذاب اس لیے چکھاتے لعلہم یرجعون کہ تم میری طرف لوٹ کے آؤ۔ بندے میرے ہو بھائی، ساتھ شیطان کا دے رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس لیے یہ دنیا میں جو تھوڑی بہت مصیبتیں آتی، پریشانی آتی، یہ وہ چھوٹا عذاب ہے، اور یہ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون کہ تم میری طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ تو اس لیے یہ نا ہم آئے دن ایک نئی پریشانی، آئے دن ایک نیا مصیبت، وہ وجہ یہ ہے ہم اپنے گناہوں سے باز آتے نہیں، رجوع کرتے نہیں اللہ کی طرف، اس لیے اللہ امتحان کے اوپر امتحان بھیج رہا ہے۔ تو اب یہ توبہ کے کلمات اس لیے پڑھتے کہ اللہ بہت کمیاں کوتاہیاں ہم نے کی تیری بندگی میں، اور ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہیں، اولاد دیے ہیں، گھر دیے، مال دیے ہیں، اللہ کون سی نعمت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ ہم گن نہیں سکتے، اتنے بے شمار بیش بہا نعمتیں۔ میں نے پچھلے دنوں آج ہم سے روزے سے ہو کے آئے تو میں نے وہ ساتھی سے وہاں مذاکرہ کیے، وہ بیچارہ جو ہے نا کوئی ایسے تکبر کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی تمہیں کیا پتہ ہے، تو مزے میں ہے۔ اب جو بیچارے جو ہے نا کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں نا، ہر یکم سے 5 تک ان کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اوپر سے مالک مکان آ کے کہتا ہے کہ بھیا کرایہ دو یا گھر خالی کر دو۔ میں نے کہا تیرا گھر 20 مرلے میں، بھائی تو تسلی سے رات کو سوتا ہے، تجھے یکم 5 کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو بھائی جو ریڑھی کے اوپر جو ہے نا بیچارہ فروٹ بیچ رہا ہے اور 1-1 روپے کے لیے ترس رہا ہے، جو بیچارہ یہاں سے لے کے لاہور اور فیصل آباد جا رہے، کراچی جا رہے گاڑی کے ساتھ، یعنی زندگی و موت کے کشمکش کے معاملات میں لگائے، بچوں کے لیے 2 روپے کما رہے ہیں۔ یہ تو اس سے پوچھو، ہم لوگ تو کتنے سکون سے بیٹھے، اطمینان سے،
بعض لوگوں کو تو اللہ پاک نے اپنے گھر میں جو ہے نا رزق دیے، بعض ایسے ہیں اپنے شہر میں دیے، کچھ لوگ ایسے تھے. اب یہ دیکھو یہ اب جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن میں کچھ لوگ بیرون میں پھنس گئے تھے جو بیچارے کام کاج کے لیے گئے تھے، اور وہیں سے یہ جو نا فیس بک اور ویڈیو کال کتنا انہوں نے چلایا کہ جی اللہ کے لیے ہمیں اپنے ملک لے جاؤ، کوئی مہربانی کرو. اور ہم لوگ الحمدللہ اپنے گھروں میں کتنے سکون سے تھے. تو بھئی اللہ پاک کی ہمارے اوپر بہت سارے نعمتیں ہیں، ہم نہیں گن سکتے. تو ہمارے حضرت تو فرماتے اگر ہم اللہ پاک آنکھیں نہ دیتے، ہم نہ بھی نہ ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. اللہ پاک زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے ہم شل ہوتے، یہ صحیح سالم دماغ نہ دیتے ہم مجنون دیوانے ہوتے. تو یہ نعمت تو اللہ نے کتنے دی ہیں. تو اس لیے اور ہم نے اس نعمتوں کے مقابلے میں اللہ پاک کو ناراض کیے. تو اس لیے بھائی اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ بس ہماری پچھلی تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اور آئندہ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے اور آپ کے رضا والے اعمال میں لگیں گے، اور اللہ سنتوں کے خلاف نہیں چلیں گے. جتنا ہم نے سنتوں کے خلاف زندگی گزاری اللہ یہ ہمیں معاف فرما. ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کرے، بندے ہیں، کمزور ہے. آپ نے خود ہی کہا انہ کان ظلوما جہولا، بڑا سخت ظالم ہے، جاہل ہے. آپ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی ہیں. خلق الانسان عجولا، جلد باز بھی ہیں. ہلوعا، چھوٹے دل والے، توڑے دل والے. آپ نے خود ہی کہا اتنا کمزور ہے. پھر اللہ آپ ہمارے بے بسی اور کمزوریوں کے اوپر ترس کا آ جائیے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے. بس یہ ہم نے بہت کمیاں کوتاہیاں کی. تو جو نا بندہ نادم پشیمان ہو کے یہ کلمات پڑھے کہ اللہ بس میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں. اور قرآن میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے سب سے بڑا ظالم ہے. ہم توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھے الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے. اب تھوڑے سے ہلکے وظائف ہے، اس کو پابندی سے کریں. ہم لوگ اعمال کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے تبدیلی نہیں آتی. تو پہلے سے پاکستان میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ کام ہو رہا ہے نا. ہم عمل کریں گے تو ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی. وہی ہمیں اعمال میں لگنا چاہیے. اچھے ڈاکٹر سے بندہ علاج کرے، دوائی نہ کھائے. تو بے شک اللہ صحت دینے والے ہیں، لیکن سبب ہے نا دوائی. اگر دوائی چھوڑے گا اور اس حال میں موت ہے تو اس نے خودکشی کی. کہ بھئی اسباب ہیں تو اختیار کر لو، باقی نگاہ ہو مسبب کے اوپر کہ وہ چاہے گا تو دوائی سے صحت ملے گی. بھئی یہ اعمال پکی بات ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. کوئی ادھر ادھر ایران توران کوئی منتر نہیں ہے. تو 100 مرتبہ استغفار صبح و شام ضرور کرے تاکہ دن کے گناہ دن معاف، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حیدر تواز. اور دوسرا کیا کرے بھائی 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام پڑھے. یہ کم وظائف ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا ایک پارہ تلاوت کرے ضرور.
اب ہم سے روزے میں تھے نا، تو ہمارے ساتھیوں نے سے روزے میں بھی تلاوت نہیں کی. میں نے کہا خدا کے بندو یا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. ایک ساتھی کو میں نے مذاکرہ کیا، ایک ساتھی ہمارے تکبیر اللہ رہ گئے، ایک رکعت رہ گئی اس. تو میں نے مذاکرہ کیا کہ بھائی تو اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اور تیرے یہاں باہر دکاندار ہے وہ تو تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے، اور تو مسجد میں ہو کہ تیرے تکبیر اللہ جا رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے یار. وہی جو نا ایک پارہ تلاوت ضرور کرے، ایک نہ ہو آدھا کرے، ایک پاؤ تو ضرور پڑھے. اور ہمارے حضرت پروفیسر اسلم صاحب تو فرماتے ہیں بھائی اگر کوئی موقع نہ ملے تو ایسے اٹھا کے پیار محبت سے کھول لے اور کہے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، اب میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو پڑھتا. تو کہہ رہے بوسہ دے، سینے سے لگائے، پیار محبت کرے، اس پہ بھی اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے. اور تیسرا ہے مراقبہ. مراقبہ کسے کہتے ہیں کہ بھائی آنکھوں کو بند کرے، بھائی استاد نشتے لاندی بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں، آنکھوں کو بند کرے اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا اور رحمت یاری دل میں سما رہی، ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات، وسوسے سارے دور، اور خوشی میں دل کہہ رہے اللہ 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 میں سن رہا ہوں. بس ضرور بیٹھے، بس یہ باقی حبیب اللہ صاحب تشریف لیتے شیخ الحدیث، انہوں نے کہا زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے دل کی طرف کہہ رہے درد شروع ہو جائے گا. بس تسلی سے یہ بندہ بیٹھ سکتا ہے، بس سوچے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھو، کیونکہ قیامت میں بھی اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا نا. تو ہمارے حضرت تو فرماتے یہیں سے ہم پریکٹس شروع کریں کہ بس ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے، کہہ رہے وہی اللہ دے دیں گے ہمیں انشاءاللہ. تو بھائی یہیں سے پریکٹس شروع کریں، اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت یاری دل صاف ہو رہے، خوشی میں دل کہہ رہے اللہ 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 میں سن رہا ہوں. اور پانچواں کام ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کیسے کہتے ہیں؟ ہر وقت اپنے دل کے اوپر نگاہ ہو. 1000 1,00,000 روپے کے اوپر ہر وقت نگاہ رہتی ہے تو دل تو سب سے عظیم چیز ہے نا. دل مر گیا سارا کام ختم ہو گیا. یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کے اوپر تو زیادہ نگاہ رہنی چاہیے، تاکہ کیونکہ کل بھی ہم نے حدیث میں پڑھا فضائل ذکر میں کہ جو ہی دل غافل ہو جاتا ہے نا شیطان اٹیک کر دیتا ہے. بس یہ غافل ہوتے ہی شیطان اٹیک کرتے. تو اس لیے جو ہے نا بس ہر وقت. پھر ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ کلمات کہے اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ. اس کو کہے 100 مرتبہ. یہ ظلم ہے کہ خوب بمرتبہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ. اس سے وقوف قلبی نصیب ہوگا، حضوری ہوگا نا. اور پانچواں کام ہے رابطہ. تو پیر کے دن مجلس سے ذکر ہوتا ہے، بس اس میں کوشش کرنی چاہیے. مشائخ بیچ بیچ میں آتے ہیں، اس میں بھی اہتمام سے آنا چاہیے. اور ہمارا تو شاید 1 گھنٹے کا ہوتا ہے مجلس، 1 گھنٹے سے اوپر بھی ہو جائے کوئی گناہ تھوڑی ہے بھائی. یہ ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اب تھوڑی دیر کے لیے سارے ساتھی مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کرے، سر جھکائے اور یہ سوچے بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں اور میرا دل کہہ رہے خوشی میں اللہ 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 اللہ. خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں تیرے حضور لایا وہ ندامتوں کے آنسو میں تیرے حضور لایا وہ ندامتوں کے آنسو میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے. میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے. ہے تیرے نبی کا فرمان تجھے معذرت ہے پیاری. ہے تیرے نبی کا فرمان تجھے معذرت ہے پیاری. میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے. میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے. میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے. میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے. میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے. میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے. میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے.
میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرے پاس جیسے دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسے دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے بھی معاف فرما، تنہائیوں کے بھی معاف فرما۔ اللہ خلوتوں کے، اللہ ہمارے خلوتوں کو پاک فرما، ہمارے خلوتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اقرار کرتے اللہ ہم نے آپ کی بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اللہ اب صلح کرنا چاہتے، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آپ نے قرآن میں خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرنے آ جائے تو اس کو مت جھڑکو۔ اللہ ہم بھی بہت دیر سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے مانگ رہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ کریم داتا، ہم قسم اٹھاتے ہیں تیرے بغیر ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی عطا کرنے والے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اللہ آپ اپنی رحمت کاملہ کو دیکھ لیجئے۔ کریم داتا، جیسے کیسے بھی ہیں بندے تو اللہ تیرے ہی ہے، اللہ بندے تیرے ہی ہے، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ بندے تیرے ہیں۔ کریم داتا، اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، مردود نہ فرما، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ کریم داتا، اپنے گناہوں کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اللہ مہربانی فرما۔ کریم داتا، آج تک ہم نے
اتباع سنت میں جتنی کمی کوتاہیاں کی وہ معاف فرما۔ مزید اللہ ہمیں 100% اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمیں ایمان اسلام کی زندگی نصیب فرما، کامل ایمان کی زندگی نصیب فرما، قرآن پڑھنا آسان فرما۔ اللہ نمازوں کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مہربانی فرما۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم داتا، بہت ساری زندگی ہو گئی ہے نماز پڑھ رہے، کوئی نماز کا ذائقہ ہم نے نہیں چکھا۔ اللہ نماز کے اندر وہ ذائقہ ہمیں بھی چکھا دیجئے جو صحابہ کو چکھایا۔ ساری رات وہ تیرے سامنے نماز پڑھنے والے تھے، اللہ ہمارے ساتھ میں مہربانی فرما۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جو جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ بیمار اور جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں مریض ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک نرینہ صالح صحیح سلامت اولاد نصیب فرما۔ ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما۔ آنے والی بچیوں کو انتہائی اللہ والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ نعمت اللہ ملنے کے بعد نعمت چن سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما، زندگی میں برکات عطا فرما، مال اولاد میں برکات عطا فرما۔ کریم داتا مہربانی فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے جو ریونڈ کے اندر اجتماع ہے اس کی بھی حفاظت فرما۔ جو ہمارے خانقاہ عبد الفقیر اسلامی جنگ کا اجتماع ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ آنے والے سب لوگوں کو اللہ ہدایت کاملہ سے اللہ ہدایت کاملہ عطا فرما۔ سب کو اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اے کریم داتا، دنیا کے تمام کانوں کے ذائقے چکھ چکے ہیں، اللہ اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیجئے، مہربانی فرما۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے پاس تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ اپنے اللہ جو ہمارے مشائخ ہیں ان سے ہمیں دور نہ فرما، مہربانی فرما۔ ہمارے دن رات کے حاجات ضروریات ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تمام ضروریات حاجات کو پورا فرما، مہربانی فرما۔ اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما، مرتے دم تک کے لیے قبول فرما۔ کریم داتا ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے کریم داتا بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ بار بار اللہ وہ دن پھر آئے کہ ہمیں احرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر آئے۔ کریم داتا مہربانی فرما۔ اے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ کریم داتا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، اے کریم داتا ہم سب کے دل والے پہ کلمہ جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول